اے میرے پیغمبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیغمبر جس طرح تیرا کعبہ بھی للناس ہے، اے میرے پیغمبر جس طرح تیرا قرآن بھی للناس ہے، اے میرے پیغمبر جس طرح تیری امت جو ہے وہ بھی للناس ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس طرح تیری امت کو ہم نے ساری امتوں میں سے بہتر بنا دیا، جس طرح تیری امت کو ساری کی سارے جہان کے لیے ہم نے بھلائی کا دائی بنا دیا، جس طرح تیرے قرآن کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ بنا دیا، جس طرح تیرے کعبے کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا، اے میرے پیغمبر اسی طرح ہم نے تیری نبوت کو بھی پوری انسانیت کے لیے ہادی بھی بنا دیا، تیری نبوت کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے مرشد بھی بنا دیا، قائد بھی بنا دیا، اعلیٰ بھی بنا دیا، اولا بھی بنا دیا، عرفہ بھی بنا دیا، اونچا بھی بنا دیا، جس طرح ان چیزوں کے بعد کسی قبلے کی ضرورت نہیں، جس طرح قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جس طرح اس امت کے بعد کسی امت کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے پیغمبر تیری نبوت کے بعد بھی دنیا میں کسی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہم آخری امت ہے نا، ہمارے بعد کوئی امت آئے گی اور بولو؟ قرآن آخری کتاب ہے، کوئی اور کتاب آئے گی؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، للناس ہے، اس کے بعد کوئی اور قبلہ بنے گا؟ جب ان تمام چیزوں کے لیے لفظ بولا گیا للناس یعنی ساری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر للناس کا لفظ ان تین چیزوں کے لیے جب بولا گیا کہ کعبہ بھی للناس، تو پھر کعبے کے بعد جب دوسرا کعبہ کوئی نہیں بن سکتا، جب قرآن للناس، تو پھر للناس کے لفظ کے بولنے کے بعد جب کوئی قرآن دوسرا نہیں آ سکتا، جس طرح نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی للناس بنائی، تو پھر اس للناس کے بعد بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، جس طرح کعبے کے بعد قبلہ نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن کے بعد دوسری کتاب نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے نبی کی نبوت کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی آ سکتا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اب اس میں تعویل ہے، اب اس میں تعویل۔ او جی نبوت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تشریعی نبی ہوتا ہے، ایک غیر تشریعی نبی ہوتا ہے۔ تشریعی جسے اپنی شریعت ملتی ہے، اپنا دین الگ ملتا ہے، غیر تشریعی جسے اپنا دین نہیں ملتا، بس وہ پچھلے نبی کے دین کو پھیلاتا ہے۔ جی ایک ذلی ہوتا ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں، سائے کو، یعنی کوئی بندہ کسی کی اتباع کرے، پیروی، اور اتنی پیروی کر جائے کہ یوں لگے کہ یہ اسی کا عکس ہے، وہ جو جس کی اتباع کرتا ہے یہ اتنا اتباع میں آگے نکل گیا کہ اسی کا عکس، اس کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو جی ایک ذلی نبوت ہوتی ہے۔ اس غلام احمد قادیانی نے اتنی حضور کی اتباع کی ہے کہ یہ اب محمد الرسول اللہ کا عکس ہو گیا ہے، یعنی ان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اتباع اتنی زیادہ کی کہ انہی کا عکس ہو گیا، انہی کی ذل ہو گیا۔ اسی طرح جی ایک اللہ اکبر کبیرہ، یہ تعویلیں کی جاتی ہیں کہ یہ ذلی نبی ہے، یعنی اس کے اوپر عکس پڑ گیا محمد الرسول اللہ کا۔ میں سوال نہیں کر سکتا کیا عکس 14 صدیوں کے بعد اسی دجال کے اوپر پڑا ہے؟ اس سے پہلے اور کوئی اتباع کرنے والا نہیں آیا، اس سے پہلے اتباع کرنے والے علماء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، اذکیاء بھی آئے، ائمہ بھی آئے، مجتہدین بھی آئے، مفسرین بھی آئے، محدثین بھی آئے، جلیل القدر اولیاء بھی آئے، اور بڑے بڑے امام بھی آئے، حتیٰ کہ تبع تابعین بھی آئے، تابعین بھی آئے، اور اس سے پیچھے چلیے تو صحابہ بھی آئے جنہوں نے میرے محمد کے سامنے بیٹھ کے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ پھر ان صحابہ میں
ہے سب سے چمکتا ہوا نام ابو بکر صدیق کا ہے، کیا وہ عکس ابو بکر صدیق پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس عمر بن خطاب پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس عثمان غنی پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس امیر معاویہ پہ کیوں نہیں پڑا؟ وہ عکس حضرت حسن و حسین پہ کیوں نہیں پڑا؟ اگر وہ نبوت کا عکس ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و معاویہ پہ نہیں پڑھ سکتا تو 14 صدیاں بعد آنے والے کسی کانے دجال کے اوپر بھی وہ عکس پڑھ سکتا؟ پڑھنا ہوتا تو ان کے اوپر پڑھتا، کیونکہ ان سے بڑی اتباع حضور کی کسی نے کی؟ اللہ حضور